الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دوستو بزرگوں، آج کا خطبہ آیا ہے کہ ہر باپ کو، ماں کو، اپنی اولاد کو تربیت تو کرتے ہی کرتے ہیں. اسلام میں ایک لفظ بولا جاتا ہے وصیت. وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے دودھ ہے تو دودھ میں کریم ہے، اور کریم کو جب آگ پر گرم کرتے ہیں تو اس سے نکلتا ہے گھی. تو گویا کہ اپنے زندگی کا ماں باپ نچوڑ مقصد اپنے بچے کو دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کر جائے. وصیت کا مطلب اپنے بچوں کو یہ ہدایات دے جائے کہ دیکھو سب کچھ تم کو جو چاہو کرنا، لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، یا یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے اس کو نافذ کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو کبھی بھولنا نہیں. اس کو کیا بولتے ہیں اسلام میں؟ وصیت. ایک وصیت کا تعلق ہے مال سے، حقوق سے. جی وصیت پڑھیے گا، اس حدیث کی بھی کتاب ہے وصایا انبیاء والاولیاء. اب چھپی ہے وہ وصایا انبیاء والاولیاء انسائکلوپیڈیا، 4 جلد میں ہے. اس حقیق نے لکھا، اس میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی وصیتیں ہیں. پھر صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، پھر اولیاء کی. جتنا مجھے مل سکی کتابوں میں، تقریباً 4 جلدوں میں ہے یہ کتاب وصایا انبیاء اولیاء انسائکلوپیڈیا، کہ آخری وقت کس نبی نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت کیا کہا. اس کتاب میں تقریباً کوئی 70 کے قریب نبی پاک حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وصیت کے متعلق. کسی صحابی کو آپ نے کچھ وصیت کی، کسی کو کچھ وصیت کی. اس ساری وصیتوں کا تعلق صرف اور صرف آخرت سے ہے. ساری وصیت کا تعلق آخرت سے ہے، چونکہ آخرت دائمی ہے، دوامی ہے. آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور دنیا فانی ہے. جی دنیا پہ زوال ہے، آخرت میں قرار ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے قرآن کریم نے بار بار کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اللہ کی طرف بھاگو، میں تم کو کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں. تو حضرت محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیت کی. آج کے خطبے میں ایک بات اور بہت پیاری آ گئی، حتیٰ کہ خود اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کو کہتے ہیں جی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھ پہلی امتوں کو بھی کہا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور تم بھی سنو کان کھول کے، کیا؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ کا خیال کرو. تقویٰ کا ترجمہ ایک ہے ڈرنا. میں ڈرنا نہیں کرتا ہوں، میں تقویٰ کا ترجمہ کرتا ہوں گناہ سے بچنا. اپنے دامن کو گناہ کے چھینٹوں سے بچاؤ. جیسے راستہ میں چلتے ہو تو کبوتر اوپر سے بیٹ کر دیتا ہے، تو دیکھتے ہیں یہ سارا لائن سے بیٹ ہے. میں اپنی بات بتاتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا مزاج ہے، تو میں ہٹ کے چلتا ہوں کہ شاید کوئی کبوتر اوپر سے جی، تو یہ کوئی کسی نے مجھے تھوڑے نہ پڑھایا ہے جی، میں تو خود ہی اپنے دماغ سے فیصلہ کرتا ہوں اس لائن پہ چلوں گا. تو کبوتر تو بیچارہ بے شعور ہے،
اور ہم تو شعور والے ہیں، لیکن دیکھتا ہوں میرے آگے آگے لوگ چلتے تو ان کے اوپر کبوتر بیٹ کرتا رہتا ہے، ارے بھائی تو راستہ چھوڑ کے چل، اللہ نے تجھے آنکھ دیا ہے۔ تو بہرحال تقویٰ کا ایک ترجمہ ہے ڈرنا، لیکن میں تقویٰ کا ترجمہ کرتا ہوں بچنا۔ تقوی کا کیا ترجمہ ہے؟ بچو۔ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اتقوا النار، دوزخ سے ڈرو یا دوزخ سے بچو؟ دوزخ سے بچو۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کسی مسکین کو دے دو گے تو دوزخ کی آگ سے بچو گے بچو گے بچو گے بچو گے۔ اچھا بھائی، تو تمام انبیاء نے، اللہ نے بھی یہی وصیت کی اور تمام انبیاء نے یہی وصیت کی ہے، کیا کہ اصل چیز ہے آخرت کو بچا لو۔ دنیا چند روزے کی ہے، یہاں کی خوشی بھی فانی اور وہاں کی خوشی ابدی دائمی، یہاں کی تکلیف عارضی اور وہاں کی تکلیف دائمی۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، بھی یاد آ گئی، اللہ رب العالمین قیامت کے دن دو شخص کو بلائیں گے، ایک شہزادہ ہوگا، پرنس ہوگا آپ کی زبان میں، پیدائش کے دن سے موت تک اس کو کوئی تکلیف کی تا نہیں پہنچی، ٹینشن کا ٹی نہیں آیا، ڈپریشن کا ڈی نہیں آیا، جی خوشی ہی خوشی، خوشی ہی خوشی، جو سوچا، جو سمجھا، جو مانگا، جو چاہا سب پورا ہو۔ لیکن اللہ کا نافرمان ہوگا، اللہ اس کو ایک کو بلائیں گے اور ایک اس شخص کو بلائیں گے کہ پیدائش کے دن سے موت تک دکھ ہی دکھ، ڈی ہی ڈی رہا اس کو، ڈپریشن ڈپریشن، ٹی کا ٹینشن ہی ٹینشن، جی بھر پیٹ کھانا نہیں ملا، نعمان نے کھلا دیا، کپڑے نہیں تھے تو یوسف نے دے دیا، سونے کی جگہ نہیں تھی تو کسی کے مکان کے سائے میں سو گیا، پانی پینا ہوا تو مسجد میں آ کے پی لیا، جی لیکن 100% اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوا۔ ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا، حدیث کا الفاظ بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن ترجمہ کر رہا ہوں جلدی جلدی بات ختم کرنی۔ اللہ رب العزت اس جس کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ماں کبھی تکلیف اس کو نہیں ہوئی، اللہ کہیں گے فرشتے سے کہ اس کو پکڑ کے لے جا اور جہنم میں ایک دفعہ ایسا میری انگلی کی طرف دیکھ، جیسے گلاس میں ڈبوتے ہیں، ایک دفعہ اس کو جہنم میں داخل کرو اور نکالو، اللہ میرے پاس اس کو فرشتے لے جائیں گے، جہنم میں داخل کریں گے، نکال دیں گے۔ اللہ اس سے پوچھیں گے، حدیث قدسی، حل رأیت خیرا قط، اے میرا بندہ تو نے کبھی خوشی دیکھی؟ وہ کہے گا رب العزت ہے، اے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، وہ اللہ کو جواب دے گا واللہ ما رأیت خیرا قط، یہی الفاظ ہے کہ میں نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، اللہ کی قسم، اے اللہ تیری قسم کھا رہا ہوں، حالانکہ پوری زندگی تو اس کی جی کھانا کھایا، آن لائن پیمنٹ اور کیا بولتے فاسٹ فوڈ، کہ تمہیں کو مبارک ہو۔ ہاں بچے آج کل سب کے بگڑ گئے، بس اسی میں پلا بڑھا، جی وہ اللہ کی قسم کھائے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہے، واللہ ما رأیت خیرا قط، اے اللہ تیرے جاہ و جلال کی قسم میں نے کبھی خوشی نہیں دیکھی۔ یعنی ایک سیکنڈ کا جہنم کا داخلہ پوری زندگی کی خوشیوں پر پانی پھیر دے گا، دماغ سے سب بخار کو نکال دے گا، سارے ناز و نعم، تعیش اور ساری خوشی اس کے دماغ سے بھول جائے گی، نکل جائے گا، وہ اللہ کے پاس کھڑا ہے وہ، حالانکہ ایک سیکنڈ
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو یہ جو بالکل قلاش تھا، فقیر تھا، تنگ دست تھا، جی اس کو بولیں گے اللہ تعالیٰ کے لے جا فرشتے، اس کو بھی جنت میں ایک دفعہ داخل کر اور نکال، ادھر روکنا نہیں اس کو۔ فرشتے لے جائیں گے، فَغَمَسَهُ غَمْسَةً وَاحِدَةً، ایک دفعہ ڈبوئیں گے، نکال لائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے اس سے حَلْ رَأَيْتَ بُوسًا قَطْ، بوس کا ترجمہ تکلیف، کبھی تو نے کوئی تکلیف دیکھی؟ حالانکہ پوری زندگی اس کی تکلیف تھی، کبھی خوشی تو ملی ہی نہیں اس کو۔ یہ کہے گا واللہ ما رأیت بوسا قط، اے رب ذوالجلال، تیرے جاہ و جلال کی قسم، تیرے پر نور مبارک چہرے کی قسم، اے اللہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا ایک سیکنڈ کا جنت کا داخلہ پوری دنیا کے اندر جتنی اس کی زندگی ہوگی ساری تکلیف کو پر پانی پھیر کے ایسی خوشی اس پر لوٹ کر دے گی کہ اس کے قلب پر، اس کی بینائی پر، بصیرت پر، بصارت پر، فکر پر، خیال پر، تصور پر، وہم پر جتنی